بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ انبیاء اور رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کے درجات کو بلند کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود بات کی ہے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت کا مظہر ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کر کے نیکی اور برائی میں اختیار دیا، پھر خطرہ یہ تھا کہ ہم برائی کو اختیار کریں گے، نیکی کی طرف کم رغبت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا۔ برائی کی طرف بلانے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، شیطان نے خود نافرمانی کی، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا، خود اس نے کہا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی، اور وہ اکیلا اپنے لاؤ لشکر کو اس نے پیدا بنایا، ساتھ جوڑا، اور وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، گناہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ایک لمبا چوڑا انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر رسولوں کے بعد علماء کرام، ان کو یہ ڈیوٹی دی جب رسول چلا جائے تو پھر آپ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو آگے پہنچانا ہے۔ سابقہ زمانے میں تو نبی کے بعد پھر نبی آ جاتے تھے، اور ان کے ساتھی اور علماء بھی دعوت اللہ کا کام کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ کام جتنا قدر علم ہے اسی قدر واجب ہے۔ عام عوام کے پاس ضروری علم ہونا چاہیے، نماز واجب ہے تو نماز کا علم ہونا چاہیے، پیسہ ہے تو زکوٰۃ کا علم ہونا چاہیے، حج کا علم ہونا چاہیے، روزوں کا علم ہونا چاہیے، نکاح طلاق کا علم ہونا چاہیے، خرید و فروخت کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، اور جتنا قدر عقائد ضروری ہیں اسی قدر عقائد کا علم عوام کے پاس ہونا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو جتنا قدر اس کے پاس علم ہوگا اتنا ہی آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہوگی۔ اب کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ نمازیں 5 ہیں اور یہ نماز دین کا ستون ہے اور یہ ضروری ہے، تو اس کو یہ کہنا، اتنی تبلیغ کرنا، اتنی وعظ کرنا، اتنا لوگوں کو بتانا، اپنے بچوں کو، بھانجوں بھتیجوں کو، بیوی کو، پڑوسیوں کو، کہ لوگوں نماز پڑھو، نماز فرض ہے، اتنا اس کے پاس علم ہے، اتنا ہی اس کا واجب ہے۔ علماء کے پاس زیادہ علم ہے اس لیے ان کا واجب بھی زیادہ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد امت کی اصلاح کا یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ انبیاء کرام بھیجے جنت کی طرف بلانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ان کا کام تھا بشارتیں دینا اور ڈرانا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں مگر اس میں ڈرانے والا ضرور آیا ہے۔ ڈرانے والا کا مطلب بشارتیں بھی دیتے ہیں، لیکن ڈرانے کا پہلو غالب ہے، اس لیے انبیاء کو ڈرانے والا کہا۔ اور دوسری طرف جہنم کی طرف بلانے والا وہ ابلیس ہی ہے، اس نے جو اپنا لشکر تیار کیا وہ اس کے ساتھ۔ پھر انبیاء کرام کی بات مانتے ہوئے آپ نیکیاں کرو، وہ نیکیاں آپ کے کام آئیں گی،
اور اگر کوئی ابلیس کی بات مانتے ہوئے گناہ کرتا ہے اور کسی دائی کے کہنے پر اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کر لے، 50 سال گناہ کرتا رہا، 50 منٹ نہیں لگیں گے اور شیطان کی ساری کمائی ضائع ہو جائے گی۔ اس نے جو کچھ کروایا تھا وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے، من ہم بحسنۃ فلم یعملها، خالی ارادہ کیا مگر کر نہیں سکا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نیکی بنا دیتا ہے۔ ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور کر نہیں سکا، اس کی بھی اللہ نیکی ہی لکھ دیتا ہے۔ اور جو نیکی کا ارادہ کرے اور کر بھی لے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس کو اللہ 10 گنا کم از کم دیتا ہے۔ اور جو برائی کا ارادہ کر کے برائی کر بھی لے، اس کو صرف 1 گنا ملتا ہے۔ تو انبیاء بھی بھیجے، توبہ کا سسٹم بھی بنایا، علماء کی ڈیوٹی بھی لگائی، اور نیکیاں بھی ڈبل ڈبل، گناہ کا ارادہ ترک کرنے پر بھی نیکی۔ یہ سب رب ذوالجلال کی رحمتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سب نیک ہو جاؤ، سب جنتی ہو جاؤ۔ تو انبیاء کرام، ان میں کچھ رسول ہیں اور کچھ انبیاء ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء برحق ہیں، ان کی بہت اعلیٰ شان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم بطور نبی اور رسول کسی میں دوسرے سے فرق نہیں کرتے۔ جو بیسک رینک ہے ان کا نبوت اور رسالت کا، اس میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، سب کا احترام کرتے ہیں۔ سب کی بات ماننا اس زمانے میں فرض تھا، اور وہ برحق انبیاء تھے۔ ان میں سے 25 کا نام قرآن حکیم میں موجود ہے، باقیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے منہم من قصصناہم علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور کچھ ایسے جس کا ہم نے آپ کو نہیں بتایا ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ کتنے تھے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 313 رسول تھے اور 1,24,000 پیغمبر تھے، نبی تھے۔ لیکن اس معنی کی بعض میں آتا ہے 10,000 تھے، بعض میں آتا ہے 8,000 تھے۔ ان میں سے 4,000 بنی اسرائیل کے لیے آئے، 4,000 باقی ساری امتوں کے لیے آئے۔ لیکن ان تمام روایتوں میں کوئی روایت بھی پایا ثبات کو نہیں پہنچتی، سب ضعیف ہیں۔ تو یہ تعداد اللہ جانے، اللہ کے علم میں ہے کہ کتنی تھی۔ لیکن یہ طے ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ شریعت لے کر آتے ہیں، اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اسی شریعت کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو جو رسول نئی رسالت لے کر آتا ہے وہ آگے پہنچانے والا بھی ہوتا ہے، اس لیے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام، یہ اولو العزم رسول ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی دعوت عقیدہ ایک تھی، ان سب کا عقیدہ ایک تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، جتنے بھی رسول آئے ہیں سب نے یہ دعوت دی کہ میرے سوا
رب فرما رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تمام انبیاء نے ایک ہی دعوت کیا، ایک ہی عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اس کی عبادت کرو۔ جتنے بھی رسول آئے، کسی کے زمانے میں شرک جائز نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معشر الانبیاء بنو العلات دیننا واحد۔ ہم جو رسولوں کی جماعت ہے نا، انبیاء کی جماعت ہے، ہم سب یوں سمجھو کہ جیسے ایک باپ کی زیادہ شادیاں ہوں تو باپ کے حساب سے ساری اولاد ہے، بھائی بھائی ہیں اور مائیں مختلف ہیں، مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے، مطلب یہ کہ عقیدہ ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کی شریعت الگ الگ ہے۔ کسی نبی کی شریعت میں بہن بھائی کی شادی ہو جاتی تھی، اب آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی تھا ہی نہیں۔ کسی نبی کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت ہم نے دیکھا کیسر و کسریٰ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تو غلط لوگ ہیں، ان کی تو کوئی بات نہیں، ان کی تو کوئی شان نہیں، کفر پر ہیں، مرے تو اس حالت میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، اور آپ دو جہانوں کے سردار ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک طریقے سے منع فرمایا، اور کتاب و سنت گواہ ہے کہ کبھی کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا اور نہ آپ نے کرنے دیا، اور فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہوتی تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن میں کسی کو اجازت نہیں دے رہا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لو، انسانوں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں اور میتوں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، ان کے پتھروں کو بھی، ان کی قبروں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں۔ تو سابقہ انبیاء، ان کی شریعتیں، ان کے قاعدے قوانین، مثلا بنی اسرائیل کے لیے قاعدہ تھا کہ عبادت صرف گرجے میں جا کر ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وتربتها طہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور اس کی مٹی کو پاکیزگی کا سبب بنا دیا ہے، جہاں بھی پانی میسر نہ ہو یا آپ استعمال نہ کر سکتے ہوں، غسل واجب ہو یا وضو واجب ہو، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کپڑے کو پیشاب وغیرہ لگ جائے، اس کو بھی مٹی کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں نے کہا کہ جب ہم باہر نکلتی ہیں تو جب کھڑی ہوتی ہیں پھر تو ہماری جو چادریں ہیں وہ نیچے تک ہوتی ہیں، ٹخنوں سے بھی نیچے تک ہوتی ہیں، ہم چھپی ہوئی ہوتی ہیں، مگر جب قدم اٹھاتی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ جسم کا حصہ نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بالشت اپنی چادریں زمین پر گھسا کر چلا کرو۔ ایک عورت کہنے لگی جناب ایک بالشت سے بھی نہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک ذراع یعنی تقریباً 1.5 فٹ زمین پر گھسا کر چلا کرو۔ پھر کسی نے کہا راستے میں کچرا ہوگا تو ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جو بعد میں پاک مٹی پر وہ گھسے گا میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو مٹی استنجا کے لیے طہارت کا ذریعہ بھی ہے، کپڑے کے لیے طہارت کا ذریعہ بھی ہے، اور وضو کے لیے بھی کافی ہے، اور غسل کے لیے بھی کافی ہے۔ اور کتا منہ ڈال جائے کسی برتن میں تو فرمایا اس کو 7 دفعہ دھو، 1 دفعہ مٹی کے ساتھ صاف کرو، وہاں بھی طہارت کے لیے کافی ہے۔ جبکہ سابقہ امتوں میں یہ سہولت نہیں تھی، جس کپڑے کو پیشاب لگ جائے اتنا کینچی سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا اور اس کی جگہ پر نیا ٹکڑا لگانا پڑتا تھا۔ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ ہم پر وہ والے بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے سابقہ قوموں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بات مان لی۔ اب ہم جہاں چاہیں گاڑی روکیں، مصلی ہو یا نہ ہو، قبلہ رخ منہ کریں، نماز شروع کر دیں۔ سابقہ شریعتوں میں جہاد کرو، مال غنیمت ملے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میدان معرکہ میں رکھو گے، آسمان سے آئے گی آگ، اس کو جلا دے گی۔ اگر جل گیا تو مطلب تمہارا یہ عمل قبول ہے، اگر نہیں جلا تو پھر وہ قبول نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، وہ بھی اسی طرح رکھ دی، ایک ہی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ ہماری اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ آپ اپنی قربانی کے گوشت کھا بھی سکتے ہیں اور آپ اپنی غنیمتیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سابقہ انبیاء، ان کا تمام انبیاء کا دین ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہیں۔ ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، ایک روایت میں آیا کہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو، ایک روایت میں حضرت موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ یہ کب ہے؟ جب کہیں بیٹھے ہو اور یہ فضیلت باعث جھگڑا ہو رہی ہو، جھگڑے کا سبب بن رہی ہو، وہ کہے میرا نبی اعلیٰ، مسلمان کہے میرا نبی اعلیٰ، تو پھر بات بڑھتے بڑھتے پھر ایک دوسرے کی گستاخی شروع ہو جاتی ہے۔ تیرے نبی میں یہ مسئلہ، وہ کہ تیرے نبی میں یہ مسئلہ، فرمایا یہ کام نہ کرو۔ لیکن خود فرمایا آنا سید ولد آدم، میں ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے انبیاء آ جاتے ہیں۔ پھر معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سب کی امامت کا شرف بخشا، یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ہے۔ اور فرمایا قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ہے۔ فرمایا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے قبر میری پھٹے گی، یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ہے۔ اور سارے انبیاء ساری اولاد آدم کی سفارش سے معذرت کر لیں گے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے جی میں نے تو اپنے بیٹے کی سفارش کری تھی، اب میری تو ہمت نہیں ہو رہی رب کا سامنا کرنے کی۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے کہا تھا یہ میری بیوی بہن ہے، اور میں نے کہا تھا یہ بت اس بڑے بت نے توڑے ہیں، اور میں نے کہا تھا میں بیمار ہوں، تو میری تو ہمت نہیں ہو رہی سامنا کرنے کی۔ آپ موسیٰ کے پاس جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ پھر ساری اولاد آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، اور آپ فرمائیں گے آنا لہا، یہ کام میں کروں گا۔ پھر میں اللہ تعالی کی جناب میں سجدے میں سر رکھ جاؤں گا، اور رب ذوالجلال مجھے، اچھا سب انبیاء یہ کہیں گے آج رب ذوالجلال اتنا غصے میں ہے جتنا کبھی نہیں ہوا، اس لیے میری سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ پیک کے مخصوص غصے کو ختم کرنے کے لیے اپنی حمد و ثنا کے مخصوص الفاظ سکھائے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا
ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، سر اٹھائیے، جو مانگیں گے میں اب دوں گا، اور جو سفارش کریں گے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ خصائص ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، بے شمار خصائص ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ سید ولد آدم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ساری کائنات سے افضل ہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ لیکن اگر سامنے کوئی غیر بیٹھا ہو اور وہ اپنے نبی کے فضائل بیان کرے، میں اپنے کی شروع کر دوں مقابلے میں، پھر وہ گستاخی شروع کر دے، میں ان کی گستاخی شروع کر دوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے میں فضیلتیں بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اور انبیاء کرام کی جو سارے انبیاء ان کی شریعتیں تھیں، وہ اگلی شریعت آنے پر منسوخ ہوتی گئیں۔ سارے انبیاء کی شریعتیں اگلی شریعت آنے پر منسوخ ہوتی گئیں، اور آخر میں جو آئے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور جو آپ کی رسالت ہے وہ سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ جو سابقہ شریعتوں کی باتیں ہماری شریعت میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں ان کی باتیں بیان کی ہیں، وہ آپ کے بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے بھی شریعت بن گئی ہیں۔ لیکن باقی ساری باتیں نہ تو وہ اتھینٹک ہیں، اس لیے کہ ان میں انہوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے ہوئے ہیں، اور نہ ہی وہ اگر اتھینٹک ہوتی بھی تو ہمارے لیے شریعت نہیں تھی، کیونکہ ہماری شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ پچھلے خطبے میں میں نے عرض کیا تھا کہ بائبل ایک عہد قدیم ہے، ایک عہد جدید ہے۔ تو عہد قدیم میں تورات ہے اور عہد جدید میں انجیل ہے اور زبور بھی ہے۔ انہوں نے ایک تو ظلم کیا کہ ان میں اضافے کیے، دوسرا ظلم کیا کہ ان میں تبدیلیاں کی، تیسرا ظلم یہ کیا کہ جو ان میں منسوخ تھیں وہ بھی ساری ملا کر کے ایک بائبل بنا دی۔ حالانکہ سابقہ شریعتیں جب منسوخ ہو جاتی ہیں تو ان کو اب ان پر عمل باقی نہیں رہ جاتا۔ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھا دیا، کسی نے کسی کا باپ مار دیا ہو تو اس کی ساری زندگی دشمنی ختم نہیں ہوتی، تمہارا نبی تمہارے بقول انہوں نے قتل کر دیا تو تم ان کے ساتھ ان کی کتاب کو بھی محفوظ کر کے بائبل بنائے ہوئے ہو اور ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے اور پوری دنیا میں سازشیں کرتے پھرتے ہو۔ تو باہر صورت انبیاء کرام سارے ہی احترام کے لائق ہیں، اور سارے کے سارے اپنے وقت میں ان کی بڑی شان ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ان کی شریعت ہے۔ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجالون کذابون، 30 دجال جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، سب یہ گمان کرتے ہوں گے کہ وہ نبی ہے۔ عہد نبوت میں ہی دو تو آ گئے تھے، یا صحابہ کے زمانے میں ہی ایک مسلمہ کذاب تو آ کر آپ کو ملا بھی تھا، کہتا ہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، یا تو مجھے ایک علاقہ دے دیں میں وہاں کا ذمہ دار بن جاتا ہوں، یا پھر مجھے آپ ولی عہد بنا دیں تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمایا اگر تو یہ چھڑی مانگے نا یہ بھی تجھے نہیں ملے گی، مسلمان ہونا ہے ہو جا، نہیں ہونا تو تیری مرضی۔ ایک تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ دوسرا اسود انسی تھا،
اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک شجاع تھی، عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک مختار ثقفی تھا عراق میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک ابو طیب اتنبی شاعر تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور چھوٹے کافی سارے ہیں. اور جو زیادہ معروف ہوا وہ مرزا قادیانی تھا، جو قادیان میں پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. لیکن اس ظالم نے سازش یہ کی کہ سابقہ جتنے بھی نبوت کے دعوے دار تھے انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ابھی مجھ پہ نبوت آئی ہے اور رسالت آئی ہے اور وحی آتی ہے اور آئندہ میری کتاب یہ ہوگی، یہ تم نے پڑھنی ہے، میری شریعت یہ ہوگی، اس پر چلنا ہے. انہوں نے کام نہیں کیا. اگر وہ کرتے بھی تو ایسی شریعتیں بیس لیس اور بے تکی قسم کی، ان کو کسی نے نہیں ماننا تھا. اس ظالم نے، ملعون نے یہ کام کیا. کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت ہی چلے گی، وہی قرآن چلے گا، وہی نماز چلے گی، وہی قبلہ چلے گا. بس میں ان کا سایہ نبی ہوں، ذلی. کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں مریم علیہ السلام ہوں، اور خود ہی میں نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا ہے. آج کل ان کا جو لیٹسٹ دعویٰ ہے وہ یہ کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں وہ ہوں. حالانکہ وہ عیسیٰ بن مریم تھے. یہ غلام احمد بن چراغ بھی ہے. کوئی بات نہیں ملتی. اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی والے نبی ہیں، کتاب والے نبی ہیں. وہ تشریف لائیں گے، ہمارا سب کا عقیدہ ہے. وہ دنیا سے زندہ اٹھائے گئے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے اور آ کر کے حضرت مہدی کا ساتھ دینا ہے اور آ کر کے دجال سے لڑائی کرنی ہے. آ کر کے ان کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئے گی. یہ سب کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ان کے آنے کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے. اس ملعون کے آنے کے بعد کچھ نہیں ہوا. نہ دجال سے مقابلہ ہوا، نہ یاجوج ماجوج آئی، نہ مہدی صاحب آئے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس نے یہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ نیٹ پر انہوں نے بہت زیادہ پیسہ لگایا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور پیچھے ان کے عیسائی ہیں، ان کے پیسے ہیں، اور وہ دھڑا دھڑ ہسپتال بناتے، دھڑا دھڑ رفائی کام کرتے. اور نیٹ پر اپنا قرآن انہوں نے کچھ تبدیلیاں کر کے ڈالا ہوا ہے. اور جب بھی کوئی مسلمان اسلام قرآن کا لفظ سرچ کرتا ہے سب سے پہلے ان کی سائٹ آتی ہے. اور جو لوگ ان کی اصلیت کو نہیں جانتے وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگا کہ انڈونیشیا میں اب انہوں نے بہت زیادہ اپنی بھرتی شروع کر دی ہے، بلکہ اپنا دنیا کا مرکز ہی جکارتا کو بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ چلو. وہاں کے علماء بھی ان کو کافر ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اصلیت کا ان کو پتہ نہیں ہے. تو وہاں جا کر کے ان کو بتانا ضروری ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. انبیاء پر ایمان لانے کا یہ ایک پہلو ہے کہ ہم جھوٹوں کا رد بھی کریں. ساتھ جو جھوٹے نبوت کے دائی ہیں ان کا رد بھی ایمان بالانبیاء، ایمان بالرسل کا حصہ ہے. تو ہم انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں اور جو جھوٹے ہیں ان کو ملعون سمجھتے ہیں اور ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. اور یہ دعویٰ کہ میں نبی نہیں مگر میں عیسیٰ ہوں، ہم یہ دعویٰ بھی ان کا تسلیم نہیں کرتے. اور جو عام کفار ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر تجارت کرنا، ان کی فیکٹری میں مزدوری کرنا جائز ہوتا ہے. کسی عیسائی کسی ہندو کے باغ میں کوئی کام کرتا ہے، جائز ہے. لیکن جو سازشی ہوں اور جو گستاخ ہوں اور جو دین سے نکل کر مرتد ہوئے ہوں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. دیکھو، کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دے، دکاندار ہو،
ماں کو گالی دے تو وہ اگر کمزور بھی ہوگا تو اس کا کم از کم ریئیکشن یہ ہوگا کہ میں اس دکان سے سودا لے لوں گا. حرام نہیں ہے. اس دکان سے سودا لینے کے لیے وہ فتویٰ نہیں پوچھے گا کہ جی ایک شخص نے میری ماں کو گالی دی ہے، میں اس کی دکان سے سودا لوں یا نہ لوں. وہ فتویٰ نہیں پوچھے گا، بلکہ وہ دور والی دکان سے سودا لے گا، اس سے نہیں لے گا. یہ ماں سے محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے بچنا یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس پر فتوے نہیں پوچھنے چاہیے کہ سناؤ جی، بتاؤ جی ان کے وہاں کام کرنا کیسا ہے. یہ ان سے محبت کا اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. تو بہر صورت جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ سب اپنے اپنے زمانے کے لیے تھے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. اور ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لوگوں میں تم سب کے لیے رسول ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے پر جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ پیچھے سے مدینے کی نگرانی کرنا. حضرت علی کہتے ہیں آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرا جذبہ تو یہ ہے کہ میں بھی جا کر لڑوں اور دین کی خدمت کروں. فرمایا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، ایسے ہی میں جا رہا ہوں اور تجھے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن یاد رکھ حضرت ہارون نبی تھے اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. یہ ساتھ وضاحت فرما دی. تو انبیاء پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی ہر بات مانیں گے. کیا کہا میں نے؟ ان کی ہر بات مانیں گے. ہائے، یہ مقام کسی امتی کو حاصل نہیں ہے کہ ان کی ہم ہر بات مانیں گے. نبی پر ایمان لانے کا مطلب ان کی ہم ہر بات مانیں گے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو جھوٹا نبی اس کا رد کیا جائے، اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کسی امتی کو یہ مقام نہ دیں کہ اس کی ہم ہر بات مانیں گے. اگر ہم نے یہ سمجھا کہ نبی کی ہر بات مانیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، اور امت میں فلاں فلاں ہے اس کی بھی ہر بات مانیں گے، تو پھر تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا امتیاز دیا ہے؟ آج امت میں جتنا بگاڑ اور انتشار اور افتراق ہے اور جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص نے، ہر فرقے نے اپنے اور اپنے نبی کے درمیان میں بندہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس بندے کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس کی ہر بات مانیں گے. اس کے نام پر فرقے. ایک آدمی اپنے آپ کو شافعی کہلاتا ہے، اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں امام شافعی کی ہر بات مانوں گا تو اس کے ایمان بالرسل پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے اور عقیدہ اس کا یہ ہے کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات مانوں گا، اس کے ایمان بالرسل پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے. انبیاء کرام معصوم ہیں. کس معنی میں؟ کہ وہ جان بوجھ کر رب ذوالجلال کی مخالفت نہیں کرتے، شریعت کی مخالفت نہیں کرتے. کہیں وہ سمجھیں کہ یہ بات میری ذات سے تعلق ہے اور وہ کر لیں، اور رب ذوالجلال کے نزدیک وہ ان سے پوچھنے والا مسئلہ ہو، اللہ فوراً ان کو تنبیہ کر دیتا ہے، اللہ ان کی تربیت کر دیتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. اور جو غیر نبی ہوتا ہے اس کو نہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ تیرا یہ کام مجھے پسند نہیں آیا، اور نہ اس کو وہ اس طریقے سے اصلاح کا موقع ملتا ہے. اس لیے انبیاء کرام معصوم ہیں،
اور غیر نبی معصوم نہیں۔ ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان کا یہ حصہ ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے انبیاء کی روحوں کو سائڈ پر کیا اور ان سے کہا سنو، لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ جاری و ساری ہو، اس دوران میرے آخری نبی محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لے آنا ہے، اور گھٹے گھٹے دبے دبے ریزرو رہ کر تحفظات کا شکار ہو کر نہیں، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس کا سپاہی بن کے دشمن سے لڑائی بھی کرنی ہے۔ ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان کے بعد کسی سابقہ نبی کی اطاعت کرنا جائز نہیں، سابقہ رسول کی اطاعت کرنا جائز نہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں ان کے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننا جائز نہیں، حالانکہ وہ ان کے مقابلے کی بات کریں گے نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو جو امتی ہے، جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ صحابی ہے اور بسا اوقات تابعی بھی نہیں ہے، اس کی بات کو ہم یہ کہیں کہ ان کی بات حرف آخر ہے، ساری شریعت جو ان کی چھنی سے چھن کر آئے گی وہ مانوں گا، تو پھر انبیاء پر ایمان لانے پر سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ اور یہی بنیادی سبب ہے لوگوں کے اس وقت انتشار کا۔ تمام لوگ اپنے اپنے امام کی بات مانتے رہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں، لیکن کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ جب کسی امام کسی امتی کی بات اللہ اس کے رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہو، وہاں اس کی چھوڑ دی جائے اور امام الانبیاء کی بات مان لی جائے۔ اگر اس لیول پر بھی آ جائے نا تو امت ایک ہو سکتی۔ ایک امام 4 رکعتیں پڑھاتا ہے، آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے نیچے ہو جاؤ، نیچے ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اٹھ جاؤ، اٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہو جائے تو بولے نہیں، اب تو امام الانبیاء کی مخالفت کر رہا ہے، اب تیری نہیں مانیں گے۔ اگر ایسے ہی ساری شریعت میں ہم کریں کہ اپنے اپنے اماموں کی وہاں نہ مانیں جہاں وہ کسی وجہ سے، وہ جان بوجھ کر کریں، وہ غلطی سے کریں، وہ اجتہاداً کریں، اللہ اس کے رسول کے صریح فرمان کی مخالفت ہو رہی ہو، کہ ہم آپ کی نہیں مانیں گے، ہم امام الانبیاء کی مانیں گے۔ یہی تقاضا ہے ایمان بالرسل کا، یہی تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا، اور یہی حل ہے اس شرازہ بندی کا یا اس انتشار اور افتراق کا، اور ان کے شرازے کو بند کرنے اور ایک کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سے محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں، ان کی تقلید کریں، ان کی بات آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں، اگر ثابت شدہ ہو، ضعیف نہ ہو، ثابت شدہ ہو، ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی جیسے میرا آپ کی طرف منہ ہے، جب وہ درس دیتے عوام کی طرف منہ کر کے، مصلی رسول سیدھے ہاتھ پہ ہوتا اور آپ کی قبر مبارک سیدھے ہاتھ پر ہوتی، اور فرماتے لوگوں کل یؤخذ منہ ویرد علیہ، ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، میرٹ پر نہ ہو تو رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ قبر والی ذات شخصیت ایسی ہے کہ ان کی بات صرف لی جا سکتی ہے، رد نہیں کی جا سکتی۔ تو رب ذوالجلال